بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حیات نامہ حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ ولادت حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 35 سال قبل پیدا ہوئے۔ ان کا سال پیدائش سن 535 عیسوی ہے اور یوں وہ 75 سال قبل از بعثت پیدا ہوئے ہیں۔ زوجہ اور اولاد حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ جناب فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد المناف تھیں اور پہلی ہاشمی خاتون تھیں جو ایک ہاشمی مرد کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں اور صاحب اولاد ہوئیں۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام پہلے ہاشمی ہیں جن کے والدین دونوں ہاشمی ہیں۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں جن کے نام عمر کی ترتیب کے لحاظ سے یہ ہیں: بیٹے نمبر 1 طالب، نمبر 2 عقیل، نمبر 3 جعفر، نمبر 4 علی علیہ السلام۔ بیٹیاں نمبر 1 ام ہانی بنت ابی طالب، نمبر 2 جمانہ بنت ابی طالب، نمبر 3 ربطہ بنت ابی طالب۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کی والدہ فاطمہ بنت اسد علیہ السلام ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور سرپرستی جناب ابو طالب نے اپنے والد کی ہدایت پر اپنے 8 سالہ بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کا بیڑا اٹھایا۔ ابن شہر آشوب کہتے ہیں کہ جناب عبد المطلب نے وقت وصال جناب ابو طالب کو بلوایا اور کہا، بیٹا تم رسول خدا اور اس کی نسبت میری محبت کی شدت سے آگاہ ہو، اب دیکھو کہ ان کے حقوق میں میری وصیت پر کس طرح عمل کرتے ہو۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ میرا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ ابن شہر آشوب مزید لکھتے ہیں، عبد المطلب علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے اور لباس و پوشاک میں اپنے اہل خانہ پر مقدم رکھا۔ ابن حشام لکھتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص توجہ دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بیٹوں سے زیادہ احسان کرتے تھے۔ بہترین غذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فراہم کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اپنے بستر کے ساتھ بچھا دیتے تھے اور ان کو ہمیشہ ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام جب بھی اپنے بیٹوں بیٹیوں کو کھانا کھلانے کے لیے دسترخوان بچھا کر کہا کرتے تھے کہ رک جاؤ کہ میرا بیٹا رسول خدا آ جائے۔ وفات اور عام الحزن حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تاریخ وفات کے بارے میں بھی مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، لیکن بعض شیعہ منابع میں ان کی تاریخ وفات 26 رجب ہے جبکہ ان سے صرف 3 روز قبل جناب ختیجۃ الکبریٰ وفات پا چکی تھیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام 85 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ بعض منابع میں مروی ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام 15 شوال اہل سنت علماء کے نزدیک یا 1 ذی الحج یا 26 ربیع الاول بعض شیعہ علماء کے نزدیک کو دنیا سے رخصت ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سال وفات کو عام الحزن یعنی دکھوں کا سال قرار دیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، جب تک ابو طالب زندہ رہے قریش مجھ سے دور رہتے تھے۔ تاریخ دمشق جلد 66 صفحہ 339۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایمان ابو طالب کو ترازو کے ایک پلڑے میں اور باقی سب لوگوں کو ایمان کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ایمان ابو طالب علیہ السلام کا پلڑا سنگین یعنی بھاری تر ہوگا۔ بحار الانوار جلد 36 صفحہ 112۔
السلام علیکہ یا سید البطحاء وابن رئیسہا، السلام علیکہ یا والد الائمۃ الہدی۔ امام سجاد علیہ السلام سے ایمان ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کس قدر عجیب ہے اور کتنی حیرت کی بات ہے، کیا وہ ابو طالب علیہ السلام پر الزام لگاتے ہیں یا وہ در حقیقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں؟ حالانکہ خداوند متعال نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں 1 سے زیادہ آیات میں منع کیا ہے کہ وہ مومن خاتون کو کافر مرد کے پاس نہ رہنے دیں، اور کسی کو بھی اس حقیقت میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا ان مومنات میں سے ہیں جو سابقین الاولین کے زمرے میں آتے ہیں، اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ وہ آخری لمحے تک ابو طالب علیہ السلام کے نکاح میں رہیں۔ بحار الانوار جلد 35 صفحہ 157، شرح نہج البلاغہ جلد 14 صفحہ 69، نجم الدین عسکری ابو طالب حامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ 48-49۔ واضح رہے کہ ابو طالب علیہ السلام کا گھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہ تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوتے تھے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔